بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 113 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میزان اور فرقان کا اعتراض زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج چھٹی نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشستوں کے اندر آپ کا پورا موقف کم و بیش سامنے آ چکا ہے۔ جن آیات پر اشکال پیش کیا جاتا ہے، میزان کو جس طریقے سے آپ نے قرآن مجید کی صفت قرار دیا، اسی طریقے سے واو کی پوری بحث پایہ تکمیل تک پہنچی۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور کچھ اطلاقی نوعیت کے اشکالات جو اس پورے موقف پر پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں۔ ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا پورا جو مکتبہ فکر ہے وہ حیثیت تو قرآن کی یہ مانگتا ہے کہ وہ میزان ہے، وہی اتھارٹی ہے، اسی کی روشنی میں، اسی کی کسوٹی، اسی کی بساط پہ ہر چیز کو پرکھا جائے گا، لیکن عملاً آپ کا پورا جو نظام فکر ہے اس کے اندر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کنٹرڈکشن ہے دو چیزوں کے اندر۔ ایک ایک کر کے مثال پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال پیش کی گئی ہے نظم قرآن کی۔ کہا جاتا ہے کہ نظم کا یہ پورا منظومہ تصور اصل میں آپ لوگوں کا اپنا اختراعی ہے، ذہن میں موجود ہے، اس کو قرآن پہ لاگو کیا جاتا ہے، اس کی روشنی میں آیتوں کی تعویل کی جاتی ہے، اس کی روشنی میں آیتوں کے مختلف مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو پورا نظم قرآن کا تصور ہے، اگر قرآن اتھارٹی ہے تو پھر اس کے اندر کسی جملے کو ڈالنے کی، اور یہ جو آپ عام طور پہ بریکٹس کے اندر جملے لکھتے ہیں کہ جی نظم کی رعایت سے اس کا یہ مطلب ہے، تو پھر تو عملاً اس کی اتھارٹی کو نہیں مانا جا رہا۔ قرآن کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کوئی لفظوں کا مجموعہ ہے؟ اصول فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ لفظ کس کس معنی میں آتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید میں وہ لفظ جملوں کا حصہ بنے، اور جملے یہ پورا کلام ہے، اور پورا کلام بھی کوئی پیراگراف نہیں ہے جو ایک جگہ رکھ دیے گئے ہیں، اس کو خود پروردگار عالم نے صورتوں کی صورت میں منظم کیا ہے۔ ٹھیک، پھر وہ صورتیں خاص ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں رکھی گئی ہیں۔ ہم جب کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں رائے قائم کرنے کے لیے کن مراحل سے گزریں گے؟ یہ وہ مراحل ہیں جو دنیا کے ہر علم میں کسی کلام کو سمجھنے کے لیے مسلمہ مراحل سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی سب سے پہلے یہ دیکھیں گے، یہ علامہ اقبال کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ غالب کو پڑھ رہے ہیں، یہ فردوسی کو پڑھ رہے ہیں، یہ شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہیں، یہ ملٹن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم بائبل کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم تورات اور زبور کو پڑھ رہے ہیں۔ جو کلام بھی ہمارے سامنے آئے گا پہلے دیکھیں گے لفظ کے کیا معنی، اس کے بعد یہ دیکھیں گے لفظ کس جملے میں آیا ہے، اس کی تالیف سے اس کے معنی کی کیا صورت بن رہی ہے، پھر یہ دیکھیں گے اس کا سیاق و سباق کیا ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ سیاق و سباق جو اس لفظ کے گرد و پیش موجود ہے کیا وہ کسی پورے مضمون کا حصہ ہے، اس کا کیا عنوان ہے، اس میں کیا چیز زیر بحث ہے، اس کا کیا موضوع ہے۔ پھر پوری کی پوری کتاب اگر ترتیب دے دی گئی ہے تو اس کتاب کو دیکھیں گے، اس لیے کہ دنیا کا ہر مصنف بہت سی چیزوں کو عرف بنا دیتا ہے، بہت سی مخصوص مصطلحات وجود پذیر کر دیتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کسی کلام کا مدعا طے کرتے ہیں۔ ٹھیک، ان میں سے ایک ایک چیز خود کتاب ہے، ان میں سے ایک ایک چیز خود کلام ہے۔ اس میں سے کون سی چیز ہے جو باہر سے آئی؟ یعنی جب آپ نے لفظ کو دیکھا تو وہ خدا کا ادا کردہ لفظ ہے، جب آپ نے جملے کو دیکھا تو وہ جملہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جملہ ہے، جب آپ نے سیاق و سباق کو دیکھا تو جملے کو اس جگہ پر کس نے رکھا ہے؟ خود پروردگار نے رکھا ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کیا کسی ایک مضمون کا حصہ ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن صورتوں میں تقسیم ہے، اور یہ تقسیم خود پروردگار عالم کی ہوئی ہے۔ اور جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کو ترتیب کس نے دیا ہے تو جواب یہ ملا کہ خود پروردگار عالم نے دیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب میں اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے قرآن کی تفسیر ہو کیسے سکتی؟ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، یعنی لفظ کے بعد جملہ، اور جملے کے بعد سیاق سے لے کر آخر تک، یہی تو نظم ہے، اور کیا چیز؟ اور یہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے، اور یہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کو لفظ نہ بناؤ، قرآن کو محض جملے نہ بناؤ، قرآن کو اقوال ذری کا مجموعہ نہ بناؤ۔ قرآن محض لفظ نہیں ہے، قرآن محض جملے نہیں ہے، قرآن محض اقوال ذری نہیں ہے، قرآن مجید ایک مربوط کلام ہے جسے خود اس کے پروردگار نے صورتوں میں تقسیم کیا ہے، اور صورتوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو خود کلام ہے، یہ ساری چیزیں خود کتاب ہیں، یہ ساری چیزیں خود قرآن ہے۔ ان میں سے ہم کہاں سے داخل ہو گئے اور باہر سے کیا چیز آ گئی؟
مجھے بہت تعجب ہوا اس بات پر، ایک بڑے عالم ہیں اہل حدیث کے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، وسیع المطالعہ شخصیت تھے، ابھی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ تدبر قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ تفسیر کے کچھ ضمنی ماخذ ہیں، ان میں حدیث کو شامل کیا ہے، اور نظم کو قطعی ماخذ میں شمار کیا ہے، جبکہ نظم میں امام فرائی کو دیکھ لیں، خود ان کو دیکھ لیں، ان کے شاگردوں کو دیکھ لیں، بہت سے اختلافات ہیں۔ تو یہ تو اختلافات لفظ کے معنی میں بھی ہیں، یہ جملے کی تعریف میں بھی ہے، پورے قرآن میں ہے۔ میں 10 مقامات پیش کر دوں گا جن میں امام فرائی کے جملوں کی تالیف سے یا لفظ کو جس معنی میں انہوں نے لیا ہے استاد امام نے اختلاف کیا۔ ٹھیک، اختلاف کہاں نہیں ہوتے، اختلاف کا تعلق فہم سے ہے، فہم لفظ کا بھی مختلف ہو سکتا ہے، جملے کا بھی مختلف ہو سکتا ہے، سیاق و سباق کا بھی مختلف ہو سکتا ہے، بحیثیت مجموعی پوری کتاب کو ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کا بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو فہم کا معاملہ ہوا۔ وہ چیز جو قطعی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ خدا کا رکھا ہوا ہے، جملہ خدا کا بنایا ہوا ہے، سیاق خدا کا ترتیب دیا ہوا ہے، سورہ خدا کی متعین کی ہوئی ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے یہ فیصلہ بھی اس پروردگار کا کیا ہوا ہے۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جس میں ادنیٰ درجے میں کوئی ظن داخل ہو گیا ہے یا باہر سے کوئی چیز آ گئی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آدمی خیال کرتا ہے کہ یہ کیا مبلغ علم ہے جس کے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں۔ یعنی نظم جو میں نے سمجھا، لفظ کے جو معنی آپ نے سمجھے، جملے کی جو تعریف زمخشری نے قرار دی یا اس سے مختلف کہیں طبری نے قرار دی، یہ تو ہر چیز میں ہوگا، اس سے کون سی چیز بالا تر ہے؟ تو پھر آگے بڑھ کے کہہ دیجئے قرآن مجید پورا کا پورا ہی ضمنی ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو فہم کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہے کیا۔ یعنی اگر قرآن لفظوں کا مجموعہ ہے تو بس لغت کافی، اور اگر قرآن میں جملے ہیں تو ظاہر ہے کہ علم نحو بھی زیر بحث آئے گا، جملے کی تالیف بھی زیر بحث آئے گی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لفظ کو مفعول ماہو مان رہے ہوں، میں اس کو کسی اور تالیف میں لے رہا ہوں، آپ اسے مفعول مطلق قرار دے رہے ہوں، میں اس کو کسی اور تعریف میں لے رہا ہوں، آپ اسے تمیز قرار دے رہے ہوں، میں اس کو کسی اور مفہوم میں لے رہا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اصل میں میرے، آپ کے، زمخشری کے یا کسی اور بڑے عالم کے فہم پر مبنی ہوتی ہیں، اور فہم کے معاملے میں یہ دعویٰ کس نے کیا ہے کہ وہ قطعی ہوتا ہے؟ یعنی فہم تو غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، وہاں قطعی اور ظنی کی بحث ہی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک چیز کو سمجھا ہے، میں غلط سمجھ گیا ہوں، آپ اس کی وضاحت کر دیں، بتا دیں اس میں کیا غلطی ہے، لیکن ان میں سے ایک ایک چیز خود قرآن ہے، یعنی لفظ قرآن ہے، جملہ قرآن ہے، سیاق و سباق قرآن ہے، اور اس کا نظم قرآن ہے۔ یہ سب کے سب بالکل قطعی حجت ہیں، ان میں سے ہر چیز کو پوری طرح ملحوظ رکھے بغیر آپ قرآن کے فہم کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے جو لوگ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون۔ اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا۔ اچھا، یہ جو لوگ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی نظم کا جو تصور ہے یہ اس پورے مکتبہ فکر کا منظومہ ہے، خود انہوں نے بنا کر اندر ڈال دیا ہے، تو اصل کسی آیت میں آپ نے ایک نظم بتایا اور اس نظم کی رعایت سے اس کا ایک ترجمہ کیا، تو اب اگر کسی کو اعتراض ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے اور باہر سے لے کر آئے ہیں، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر لفظ کا سہارا لینا ہے، تالیف جملہ کا سہارا لینا ہے، اور اسی نے یہ بتانا ہے کہ نہیں پیچھے سے یہ بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے، ان کا نظم غلط ہے، تو پھر جب آپ کے نظم کو وہ غلط قرار دے گا تو اپنا بھی کوئی نظم پیش کرے گا نا۔ پھر ظاہر بات ہے، یعنی اگر وہ نہیں پیش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے ایک حصے کو مان ہی نہیں رہا۔ یہ بات سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے، جو آدمی محض لفظ کو سامنے رکھ کر قرآن کی تعویل کرتا ہے، اصول فقہ پر میرا بنیادی اعتراض یہی ہے، یعنی وہاں آپ لفظ سے بات شروع کرتے ہیں، قرآن الفاظ نہیں ہے، لفظ سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد قرآن میں جملے ہیں، یعنی لفظ نہیں بکھرے ہوئے کہ یہ لفظ محکم ہے، یہ ظاہر ہے، یہ مخفی ہے، یہ مشترک ہے، یہ الفاظ کہیں لغت میں نہیں لکھے ہوئے، لغت میں الفاظ لکھے ہوتے ہیں، قرآن لغت کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو کھولیں وہاں الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ان سے ہم ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، قرآن جملے بھی نہیں ہے محض، اس لیے کہ اگر جملے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک اقوال زریں کی کتاب بنا دی جائے، بہت سی کتابیں جن میں لوگ اقوال جمع کر دیتے ہیں، تو قرآن کی آیات کیا اس طریقے سے ہیں کہ وہ
منفرد آیات ہیں اور ان کو کسی ایک جگہ رکھ دیا ہے. یعنی ایک شخص نے اپنا مجموعہ کلام ترتیب دیا ہے اور ایک فردیات کا عنوان قائم کیا ہے اور اس میں الگ الگ اشعار موجود ہیں. کیا اس طرح کی کتاب ہے؟ تو قرآن مجید پورا کیا ہے؟ قرآن مجید پورا قرآن وہ لفظ سے شروع ہوگا، اس میں جملے بنیں گے، اس میں جملے کلام کا حصہ ہوں گے، کلام میں پھر صورتیں ترتیب پذیر ہو جائیں گی اور صورتیں پھر ایک خاص طریقے سے قرآن میں رکھی ہوئی ملیں گی آپ کو، جن میں ایک ابتدا ہے اس کتاب کی، ایک اس کی انتہا ہے. ایک سورہ اگر آپ نے اٹھائی ہے تو آپ اس کو جس جگہ رکھ دیا گیا ہے اس سے دائیں اور بائیں نہیں کر سکتے. یہ سب کام اس پروردگار کا کیا ہوا ہے، اس کے پیغمبر کا کیا ہوا ہے، اور اسی صورت میں وہ ہمیں ملا ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر آپ نظر انداز کرتے ہیں تو آپ اصل میں قرآن مجید کے ایک حصے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں نے لفظ کے ایک معنی سمجھے ہیں، آپ کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. اس میں کیا بحث ہوگی؟ ظاہر لغت کی بحث ہو گئی، کلام عرب کی بحث ہو گئی. یہ معنی آتے ہیں، یہ معنی نہیں آتے. جملے کی میں نے ایک تعلیف کی ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے. میں نے میراث پر کام کیا ہے، اس میں بعض جملوں کی تعلیف میں نے اختلاف کی ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ کی تعلیف میں نے سب لوگوں سے مختلف کی ہے. تو یہ کس چیز میں اختلاف ہو گیا؟ یعنی یہ جملے کی تعلیف میں اختلاف ہو گیا. جملہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، وہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھ لیجئے جملے کی تعریف میں چونکہ اختلاف ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جملہ اب قطعی نہیں رہا. جملہ قطعی ہے، یہ میرا فہم ہے جس میں غلطی ہو سکتی ہے. اسی طرح وہ جملہ جہاں آیا ہے وہاں اوپر کی آیتیں اس کے مدعا پر اثر انداز ہو رہی ہیں، نیچے کی آیتیں اس کے مدعا پر اثر انداز ہو رہی ہیں. اس کو سیاق و سباق کہتے ہیں. یہ سیاق و سباق ہے کہ جس کو پھر آپ پوری سورہ میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میراث کے احکام ہے یہ اصل میں کس سلسلے میں اس سورہ میں آئے ہیں، ان میں کیا چیز پروردگار کے پیش نظر ہے. اور سورہ نساء ہے. جب سورہ نساء ہے تو کہاں ہے وہ؟ سورہ کا مدعا کیا ہے، سورہ کا مضمون کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے سامنے رکھ کر جو تفسیر کی جاتی ہے وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. اور جب آپ ان میں سے کسی کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ جزو قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اچھا، ایک اور اطلاقی پہلو میں چاہتا ہوں اس کو بھی آپ واضح کریں. عام طور پر عام زندگی میں جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیشہ یہ اصرار ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا لفظ ہے، تالیف جملہ ہے، سیاق کلام ہے. جب سب کو آپ اپریشیٹ کریں گے تو آپ سے آپ کانٹیکسٹ سامنے آ جائے گا. اسی کانٹیکسٹ کو آپ نظم سے تعبیر کر دیں یا اسی کانٹیکسٹ کو آپ کس پس منظر میں بات آئی ہے اس سے تعبیر کر دیں. یہ وجہ کیا بنی کہ ہمارا جو پورا کا پورا ایک طرح کا مذہبی ذہن ہے، اس کی اورینٹیشن ہے، وہ اس کو یا جس وقت آپ کو جملہ محذوف ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ حذف کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو ایک نئی بات ہے، یہ تو قرآن کے الفاظ میں نہیں لکھی ہوئی، تو بریکٹس میں لکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے سامنے آ گئی، اس کا اصل لفظ کہاں ہے جو قرآن میں ہے. تو وہ وجہ کیا ہے کہ جس سے یہ بالکل جو لینگویج کو اپریشیٹ کرنے کا فطری تصور ہے یہ ہمارے مذہبی ذہنوں میں نظر نہیں آتا؟ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ اس طریقے سے قرآن مجید نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ زبان کی اس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ بات عام طور پر مان لی گئی ہے کہ تفسیر کیسے کرنی ہے، کسی تفسیر سے کوئی رائے نقل کر دیجیے. آپ نے کسی قانونی معاملے میں، شریعت کے کسی معاملے میں رائے کیسے دینی ہے، آپ کسی فقیہ کا نقطہ نظر نقل کر دیجیے. تو جب پوری تعلیم اسی طریقے سے دی جاتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں اصول فقہ میں جو پہلا باب ہوتا ہے اس میں الفاظ زیر بحث آ جاتے ہیں، تو وہ شخص جو اس طریقے سے تعلیم پاتا ہے وہ کبھی لفظ سے اوپر اٹھ نہیں سکتا. یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ کوئی قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ جس شخص کو بھی پڑھیں گے، جس کتاب کا بھی مطالعہ کریں گے، یہ سب چیزیں اس میں ملحوظ رکھیں. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ طبری کی کتاب اٹھائیے، تاریخ پر ان کی کتاب ہے، اس کے شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے، اس کو نظر انداز کر دیجئے تو آپ بالکل غلط رائے قائم کریں گے بہت سی چیزوں کے بارے میں. بہت اہم بات. یعنی جب آپ کسی کتاب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اگر مصنف نے اس کا دیباچہ لکھا ہے تو وہ بھی اہم ہے، اگر اس کا کوئی مقدمہ لکھا ہے تو وہ بھی اہم ہے. ہم جب مقدمہ لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا اصول پیش نظر ہے، کیا چیزیں جن کو سامنے رکھ کر ہم اس کتاب میں گفتگو کریں گے. میں نے اپنی کتاب میزان کے 2 مقدمے لکھے ہیں. ان دونوں مقدمات کو پڑھے بغیر اگر آپ کتاب کو پڑھیں گے تو آپ بہت سے مباحث میں رخ کیا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ چیز تو طالب علموں کو بتانے کی، یعنی یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا بات کر دی، اس میں تو اختلاف ہے. تو اختلاف تو فہم میں ہے،
وہ لفظ کے فہم میں ہوگا، جملے کے فہم میں ہوگا، جملے کی تعریف میں ہوگا۔ اختلاف کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اختلاف کی بنیادیں امام فراہی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے ایک مقدمے میں واضح کی ہیں، جو تفاسیر کا انہوں نے لکھا ہے کہ دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ قلت علم کے ساتھ کوئی آدمی گفتگو کرنا شروع کر دیتا، یعنی ایک فن کو نہیں جانتا، ایک علم کو نہیں جانتا، اس کا علم ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کتاب کو اٹھائے اور اٹھا کر اس کی شرح و وضاحت کرے۔ آپ علامہ اقبال کو اٹھا لیں، آپ غالب کو اٹھا لیں، آپ فردوسی کو اٹھا لیں، شیکسپیئر کو اٹھا لیں، آپ زبان نہیں جانتے، آپ کے علم میں کمی ہے، آپ زبان کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، آپ اس کے آداب سے واقف نہیں ہیں، آپ اس کی تلمیحات سے واقف نہیں ہیں، آپ اس میں تشبیہ، استعارے، مجاز کے کیا طریقے ہیں ان سے واقف نہیں ہیں، تو نتیجے کے طور پر کیا ہوگا؟ قلت علم کی بنیاد پر آپ کسی شعر کی وضاحت کریں گے تو اس میں احمقانہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، ناقابل قبول ہوں گی۔ اسی طرح ایک دوسری چیز کیا؟ قلت تدبر، یعنی بعض اوقات آدمی حق نہیں ادا کر پاتا کہ جس طریقے سے انہیں غور کرنا تھا۔ وہ غور کرنا کہاں ہوتا ہے؟ کیا لغت کھول کے لفظ کے معنی دیکھ لیے جاتے ہیں؟ میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جو یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے لغت پہ انحصار کیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی لغت پہ جہاں انحصار کیا جاتا ہے وہ جگہ لغت ہے، یعنی لفظ کے معاملے میں تو ظاہر بات ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اہل زبان اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں، اس فن کے ائمہ نے اس کے کیا معنی استقصاء کر کے لغات میں لکھے ہیں، دیکھا جائے گا نا، یہ انہی سے بات آگے بڑھے گی، الا یہ کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے اور مزید تحقیق کرنی پڑے۔ اسی طرح کا معاملہ جملوں میں ہوگا، جملوں کے بارے میں پوری کتابیں موجود ہیں، اکبری کو اٹھا لیں، زمخشری کو اٹھا لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس جملے کی 10 تعریفیں ہو سکتی، یہاں پر آپ فلاں لفظ کو مفعول لہو بھی لے سکتے ہیں، یہاں حال بھی لے سکتے ہیں۔ یہ سارے جتنے پہلو ہیں یہ زیر بحث آئیں گے اور ان میں ترجیح دی جائے گی، اور جب ترجیح دی جائے گی تو میرا نقطہ نظر آپ سے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، امام فراہی کا استاذ امام سے مختلف ہو سکتا ہے اور استاذ امام کا زمخشری سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے جس کو دلیل بنا کر یہ ساری گفتگو کی جاتی ہے؟ یہ کوئی نظم میں ہوتا ہے صرف، یہ ایک چیز میں ہوتا ہے، لیکن پورا قرآن یا پوری کتاب عرض کر رہا ہوں، صرف قرآن نہیں، جس کتاب کو بھی آپ اٹھائیں گے سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کتاب کی نوعیت کیا ہے۔ اگر وہ کتاب اقوال کا مجموعہ ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ لفظوں کی بنیاد پر بات کریں، اور آپ نے اگر لغت اٹھا لیا ہے تو اس میں سیاق و سباق تلاش کرنا احمقانہ حرکت ہوگی، اس میں نظم تلاش کرنا احمقانہ حرکت ہوگی۔ وہاں لفظ ہی اصل چیز ہے، اس لیے کہ مصنف نے لفظوں کے معنی بیان کیے ہیں، تو لغت کو اٹھائیں گے تو یہی ہوگا۔ آپ نے نحو کی کتاب اٹھا لی ہے، نحو کی کتاب اٹھا لی ہے تو جملوں کی تالیف زیر بحث آئے گی، وہاں لغت تلاش کریں گے۔ تو اس لیے یہ سارے علوم و فنون ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم کسی بھی کلام کی تعویل تفسیر کرتے ہیں، کسی بھی کلام کی، یعنی یہ وہ مسلمہ اصول ہیں جو ہر جگہ ملحوظ ہوں گے۔ اگر مصنف نے جملوں کی صورت میں کتاب لکھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اقوال زرعی کا مجموعہ ہے، تو جملے تک محدود رہا جائے گا، اور اگر وہ کلام ہے تو پھر سیاق و سباق کو دیکھنا لازم ہوگا، اور اگر اس کو کتاب کے طور پر ترتیب دیا ہے اور اس میں باقاعدہ ابواب بنائے ہیں تو ایک باب کا جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ یہ وہ معاملہ ہے جو استاذ امام نے اپنی تفسیر میں کیا ہے، جو امام فراہی نے کیا ہے، اس کو ہم نظم قرآن سے تعبیر کرتے ہیں۔ نظم قرآن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، کیا اس کو باقاعدہ کسی سورہ میں یا باقاعدہ کسی مضمون میں ترتیب دیا ہے، یا بس متفرق جملے ہیں جو کتاب میں رکھ دیے گئے ہیں، یا متفرق پیرے ہیں جو کتاب میں رکھ دیے گئے ہیں؟ اور اسی طریقے سے اگر وہ صورتیں ہیں، اگر وہ مضامین ہیں، اگر وہ کچھ مختلف چیزوں کے عنوانات ہیں، تو ان کو بھی ایسے ہی بکھیر دیا ہے جس طریقے سے غزلوں کی ایک کتاب ترتیب دی جاتی ہے، یا اس کو ایک باقاعدہ ترتیب دی ہے جس کو منظم ترتیب کہنا چاہیے؟ تو اگر یہ ہے تو پھر اس کے لفظ کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں تو فاتحہ کو ملحوظ رکھے بغیر آپ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی تفسیر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی ابتدا ہے، اس کا دیباچہ ہے، وہ پورے قرآن کی نوعیت واضح کرتی ہے، وہ 10 چیزوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ علم کی دنیا میں اس کو مزے کا خیز ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ پیش ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں قطعی ہیں، لفظ قطعی ہے، اس لیے کہ وہ ہم تک بغیر کسی تردد کے پہنچا ہے، جملہ قطعی ہے،
وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بولا ہے، جس طریقے سے وہ جبریل نے آ کے سنایا ہے، اسی طرح ہم تک پہنچا ہے۔ سیاق و سباق قطعی ہے، اس لیے کہ وہ خود خدا کا بنایا ہوا سیاق و سباق ہے، جملوں کو میں نے یا آپ نے وہاں نہیں رکھا ہے۔ سورہ قطعی ہے کہ سورہ ایک وحدت ہے، اس وحدت کو وحدت کے طور پر دیکھا جائے گا، اور وہ سورہ کہاں رکھی گئی ہے یہ چیز بھی بالکل قطعی ہے۔ تو یہی نظم ہے، یہ نظم پورا کا پورا قطعی حجت ہے۔ اس کے فہم میں ہم انسان داخل ہوتے ہیں اور قلت علم کی بنیاد پر بھی غلطی کرتے ہیں، اور قلت تدبر کی بنیاد پر بھی غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے فہم پر ضنی اور قطعی کی بحث نہیں ہوتی، وہ یا غلط ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا۔ ایک چیز اور میں چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا آپ کا تبصرہ سامنے آ جائے۔ نظم کی رعایت سے قرآن مجید پر غور و فکر کا بنیادی اصول، یا اس کو ایک طرح سے سررشتہ بنا لینا کلام کے فہم میں، یہ نقطہ تو فکر فراہی کے سامنے آتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے امت کی بڑی تاریخی، بڑی زندہ، بڑی روشن، بڑی جاویدہ علمی روایت ہے، وہ لفظ سے بھی واقف ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، جملے کی تالیف سیاق بڑے بڑے مفسرین گزرے۔ تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی آپ سے جب اتمام حجت پہ گفتگو ہوئی تو آپ نے بتایا مختلف مفسرین جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا کا عذاب زیر بحث ہے، اس لیے کہ پیچھے آخرت کا عذاب الگ سے آ چکا ہے، تو شاید وہ اصول نہیں بناتے اس کو، لیکن اس فطری تقاضے کو کہ وہ کانٹیکسٹ دیکھیں، تالیف دیکھیں، لفظ کس معنی میں آیا ہے، کس شیڈ کا اس پر غلبہ ہے، یہ سارا کام تو وہاں پر بغیر نظم کی اصطلاح استعمال کی وہاں بھی تو ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس تصور کو آپ کہاں تک لے جاتے ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہر جگہ دیکھا جائے گا۔ یعنی کون آدمی ہے مفسرین میں سے، کون آدمی ہے علماء میں سے جو یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ قرآن مجید اقوال کا مجموعہ ہے یا آیات کا مجموعہ ہے؟ کون کہنے کی جسارت کرے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید پہ آیات اتری تھیں، یہ متفرق آیات تھیں، ان کو کسی اور نے ترتیب دے دیا ہے یا اس طریقے سے رکھ دیا ہے، تو پھر تو سب سے پہلے اس اور کا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ تم نے جسارت کیسے کی اس کو ترتیب دینے کی۔ پھر تو اس کو آیات کے مجموعے کی صورت میں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بہت سی کتابیں ہیں وہ اقوال کا مجموعہ ہوتی ہیں، اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، لہٰذا ان میں سے ایک ایک مرحلہ بالکل قطعی ہے، یہ پورے ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا ہے، اس میں ادنیٰ درجے کا کوئی تردد نہیں ہے۔ اب اس کا فہم ہے، اور فہم کے معاملے میں ہر سطح پر اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے قطعیت یا ضنیت کی کوئی بحث سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی چیز کو سمجھنے کی ابتدا کرتے ہیں تو وہاں غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہاں پر غلطی اور صحت کی بحث ہوتی ہے، اس میں ضنی اور قطعی کی بحث نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، صحیح نقطہ واضح فرمایا۔ ایک اور ضمنی پہلو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کی رائے سامنے آئے۔ یہ فرمائیے گا کہ جس وقت نظر انداز کر دیا جاتا ہے، دیکھیے خود جب آپ نے قرآن مجید کو میزان قرار دیا تو جن آیات میں وہ لفظ زیر بحث ہے، سورہ شورى، سورہ حدید میں، تو وہاں پر بھی پیچھے بتایا کہ کیا چیز زیر بحث ہے، کیا چیز کرنا مقصود ہے، وہ مقصد کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے، جہاں آیا ہے وہ مجازی مفہوم ہے یا وہاں پر حقیقی مفہوم ہے، یہاں کس معنی میں ہے۔ تو اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے، بالعموم کیا بھی جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو کوئی آپس میں ربط نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی وابستگی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک عام آدمی قرآن کو پڑھتے ہوئے کہتا ہے ایک ہی بات ہے، بار بار ہو رہی ہے، اچانک سے ایک نیا کلام شروع ہو گیا ہے۔ تو جس وقت تک جس چیز کو آپ لوگوں نے دریافت کیا نظم، اس کو لے کر قرآن مجید کو نہ سمجھا جائے، تو کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جو قرآن کی حیثیت ہے، قرآن جس پس منظر میں بات دے رہا ہے، وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوتی؟ ان میں سے کسی پہلے کو نظر انداز کر دیجیے، یعنی یہ آپ کتاب کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ یہ اگر کوئی شخص اس پر اصرار کرتا ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، ہر شخص سے ہو سکتی ہے، اصرار کرتا ہے تو پھر کتاب کے ایک حصے کو مان رہا ہے، دوسرے کا انکار کر رہا ہے۔ یعنی کتاب اللہ کی کتاب ہے، کتاب کے طور پر آئی ہے، اللہ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے صحیح فہم تک پہنچنے کے لیے ان میں سے ایک ایک مرحلے کو اسی طریقے سے ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اس میں جہاں آپ کسی چیز کو نظر انداز کریں گے، آپ بڑی غلطی کا ارتکاب کریں گے۔ اگر آپ جملے کی تعریف کو نظر انداز کر کے لفظ پر کھڑے ہوں گے تو جگہ جگہ غلطیاں کریں گے، اور اگر آپ جملے کی تعریف کو قبول کریں گے اور سیاق و سباق کو نظر انداز کریں گے تو میں دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں، آپ قرآن مجید کا مدعا بالکل الٹ کر رکھ دیں گے۔ اور اگر آپ پوری سورہ کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو بہت سے مقامات ہیں جن میں کلام کا صحیح رخ متعین نہیں کر پائیں گے، اور اس سے آگے اگر آپ صورتوں کی ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو بعض موقعوں کے اوپر سورہ کا محل، مقام مخاطبین کو طے کرنے میں غلطی کر جائے۔ ایسے نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک سوال آپ سے گزشتہ نشست میں نے کیا تھا کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں
کہ یہ دینی احکام سنت میں بیان ہوئے ہیں اور ان میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے، اس میں کوئی تفصیل چاہیے ہوتی ہے تو سنت کی طرف ہم کہتے ہیں کہ رجوع کیا جائے، تو کیا اس صورت میں سنت میزان بنتی ہے؟ بڑا آپ نے خوبی سے اس کا جواب دیا تھا کہ قرآن مجید ہی نے سنت کا وہ مقام متعین کر دیا ہے، گویا اب اس نے کسی چیز کو اپنے اس حکم کے تحت میزان قرار دے دیا ہے، تو اب اس کی روشنی میں چیزوں کو پرکھا جائے گا۔ لیکن جب مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی قرآن و سنت کی میزان میں آپ اس کو پرکھ لیں، تو قرآن کے مقابل میں اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے، تو یہ دو باتوں کی کنٹرڈکشن نہیں ہوتی؟ میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن مجید نے سنت کو میزان نہیں قرار دیا، قرآن مجید خود میزان ہے، اس میزان پر جب سنت کو تول کر دیکھا گیا تو وہ پوری اتری۔ چنانچہ میں نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی تھی کہ جب وہ پوری اتری ہے تو اب ثانوی درجے میں خود میزان بن گئی ہے، خود میزان بن گئی ہے، نہ کہ قرآن نے اس کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ہر چیز کو جو اس دنیا میں آئے گی اور مذہبیات کی بنیاد پر پیش کی جائے گی اسے قرآن و سنت کی میزان میں پرکھیں گے، تو یہ کوئی غلط تعبیر نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت ایک ہی مدعا کو مختلف نسبتوں سے بیان کرنے کا اسلوب ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارا دین کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین۔ جی، آپ کہتے ہیں یہ انبیاء کا دین ہے، یہ غلط ہے۔ نہیں، ٹھیک بات۔ آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم کا دین ہے، ٹھیک بات۔ اور آپ کہتے ہیں یہ دین محمد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے خطبوں میں دعا کی جاتی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد۔ تو اس کے نتیجے میں کیا کوئی تضاد پیدا ہوگا؟ سلیم الفطرت لوگوں کا دین ہے، سلیم الفطرت لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح اور بھی تعبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، تو اس میں کوئی تضاد پیدا ہوا ہے؟ یہ ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے اسالیب ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے جملے مترادف ہو گئے ہیں، نسبتیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ خود قرآن کو دیکھیے، ایک جگہ وہ کہتا ہے یہ کلام اللہ ہے، دوسری جگہ کہتا ہے قول رسول ہے، تو کیا اس میں تضاد پیدا ہو گیا؟ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب قرآن کو اصل کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے تو قرآن ہی میزان ہے، اور یہ فیصلہ خود قرآن نے سنا دیا ہے۔ اور قرآن کے ساتھ جو دوسری کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی صراحت کر دی ہے کہ وہ سب کی سب اپنے اپنے زمانے میں میزان ہی تھیں۔ وہ اگر بالکل اسی صورت میں آج ہوتیں تو جس طرح قرآن میزان ہے اسی طرح وہ بھی میزان قرار پاتیں، لیکن جب وہ اس صورت میں نہیں رہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ خبر دی کہ اب یہ قرآن ان کے لیے بھی میزان بنا دیا گیا ہے۔ اس کے لیے لفظ مہیمن استعمال ہوا، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس قرآن پر کوئی بات پوری اترتی ہے تو میں نے مثال دے کے بتایا تھا کہ اب وہ خود معیار بن گئی، لیکن یہ ثانوی درجے میں بنی ہے، اس لیے یہ تعبیر بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی میزان میں چیزوں کو پرکھ کر دیکھیں گے۔ ان میں ادنیٰ درجے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں تضاد دریافت کرتے ہیں وہ در حقیقت اسی سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں جو بالعموم ملحدین نے اختیار کر رکھی ہے، اور وہ اسی طریقے سے قرآن مجید کے تضادات واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کلام کو سنتے ہیں، کسی بات کو سنتے ہیں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں نسبتوں کی تبدیلی کے ساتھ کوئی بات تو نہیں کہی جا رہی، وہاں اس کے مفہوم کے بعض درجات تو ملحوظ نہیں ہیں۔ تو یہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ہی میزان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً وہی میزان ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی میزان میں چیزوں کو رکھ کر دیکھیں گے تو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ سنت بھی اس میزان پر پوری اتری ہے، اور اب باقی چیزوں کے لیے جس طرح قرآن کی مراجعت کی جاتی ہے اسی طرح سنت کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ ضمنی پہلو میں مزید چاہتا ہوں، اس پہ آپ کی توضیح سامنے آئی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید نے پچھلی کتابوں کو بھی ان امتوں کے لیے میزان قرار دیا ہے اور ان سب پر قرآن مجید مہیمن ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف بھی ہوئی ہے، رد و بدل بھی ہوا ہے، اور قرآن جب آ گیا ہے تو اب اس کی بساط، اس کی کسوٹی پر سب کو پرکھا جائے گا۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ قومیں ہیں ان کو اب بھی اصرار کر کے کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں پر عمل کرو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کتابیں تو میزان بننے کی حیثیت سے نہیں قائم رہیں؟ وہ اس سیاق میں کہا ہے کہ جب تک تم اس کتاب کو نہیں مانتے تو جس کتاب کو تم اللہ کی کتاب مانتے ہو تمہیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، بالکل درست بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی مسیحیوں کو یہی کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کی مراجعت کرو، جس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہو اس سے ہدایت حاصل کرو۔ البتہ یہ بات کہ اب اللہ کی یہ کتاب آ گئی ہے، اس کو دعوت کا موضوع بنائیں گے۔ جب تک کوئی آدمی اس کتاب کو نہیں مانتا، یہ تو قرآن مجید نے بہت کمال کی بات کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنے فکر سے، اپنے نقطۂ نظر سے مخلص ہونا چاہیے۔ وہ جس چیز کو مانتا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ دیکھیے یہاں تک کہتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بارے میں صحابہ نے ایک رائے قائم کی، رائے بالکل غلط تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تم نے اس رائے کی خلاف ورزی کی تو کنتم تختنون انفسکم۔ تو ہر آدمی جس چیز کو مانتا ہے اس کے کردار کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس کو اسی طرح مانے جس طرح کے ماننے کا حق ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں،
اللہ کی کتابوں کی حیثیت سے تم نے ان کے تراجم کیے ہیں، تم آج بھی ان کو مقدس اور اللہ کی کتابیں مانتے ہو، ان پر عمل کرو، ان کی مراجعت کرو۔ البتہ جب تم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مان لو گے تو پھر قرآن کے بارے میں سن لو کہ وہ ان سب کتابوں پر بھی مہیمن ہے۔ جب وہ ایمان لائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے مانیں گے۔ ایسا یہ نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا۔ ہمارا وقت یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم سوال، وہ سوال یہ ہے کہ اس سب کو ماننے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ آپ تخصیص اور تحدید قرآن مجید کے اوپر اپنے فہم، اپنے ظن، اپنے گمان سے عائد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے تمام مشرکین کے بارے میں کہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مشرکین تھے۔ قرآن مجید نے تمام یہودیوں کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اس کی بھی آپ تخصیص کر دیتے ہیں۔ اور یہ تخصیص و تحدید کرنے کے بعد کیا قرآن میزان رہتا ہے یا انسان کا فہم؟ یہ نقطہ نظر سامنے آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔